حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2 یا 3 بار یہی سوال و جواب ہوا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اسلام میں یہ عدت اور سوگ کے 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ حالانکہ جاہلیت کے زمانہ میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو پورے 1 سال تک عدت گزارتی تھی، اور 1 سال ختم ہو کر جب دوسرا سال لگتا تھا تو اونٹ کی مینگریاں پھینکتی تھی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ علماء شراح نے اس حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ پر طرح طرح کے احکامات عائد کیے جاتے تھے۔ یہ احکام مذہبی بھی ہوتے تھے اور ملکی اور قومی اور رسمی بھی ہوتے تھے۔ ہندوستان کے ہندو جب ان کے ہاں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو وہ ہندو بیوہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ اس عمل کو ستی ہونا کہتے تھے، اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو پورا 1 سال کے لیے اس عورت کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا تھا، اور جب وہ کوٹھڑی میں بند ہو جاتی تھی بدترین کپڑے پہن لیتی تھی، نہ سال بھر کوئی خوشبو لگاتی تھی اور نہ کوئی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ جب سال ختم ہو جاتا تھا تو کوئی 4 پایا کوئی جانور، گدھا، بکری، پرندہ اس کے پاس لایا جاتا تھا، جس سے وہ اپنی شرم کی جگہ کو رگڑتی تھی۔ چونکہ سال بھر تک بدحالی میں رہ کر اس کے بدن میں زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے تھے، اس لیے جس جانور سے وہ اپنے جسم کا مخصوص حصہ رگڑتی تھی اکثر مر جاتا تھا۔ اس کے بعد کوٹھڑی سے نکل کر اس عمل کو کرنے کے بعد اونٹ وغیرہ کی یا کسی جانور کی مینگنیاں اسے دی جاتی تھیں، وہ ان مینگنی کو اپنے آگے اور پیچھے پھینکتی تھی۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب اس عورت کی عدت گزر گئی ہے، اور اس سے یہ فال لینا بھی مقصود تھا کہ مصیبت پھینک دی، جیسا کہ یہ مینگنیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق خوشبو وغیرہ استعمال کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی یہ پابندی یاد دلائی اور فرمایا کہ اسلام نے صرف 4 ماہ 10 دن کی عدت اور سوگ رکھا ہے۔ جاہلیت کی کیسی کیسی مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام کے قانون کی پاسداری سے بچنے کا راستہ نکالنا چاہتی ہو، اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا کہ تم اسلام کے قانون کی پاسداری سے بچنے کا راستہ نکالنا چاہتی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنکھ میں تکلیف ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت والی کو سوگ میں سرما لگانے کی اجازت نہ دی۔ حدیث کی شرح لکھنے والے علماء نے بتایا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا علاج سرما کے بغیر ہو سکتا تھا، اور سرما بطور زینت لگانا چاہتی تھی، اس لیے منع فرمایا۔ کیونکہ ایک اور حدیث میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو سوگ والی احادیث کی راوی بھی ہیں کہ سوگ والی عورتیں مجبوری میں رات کو سرما لگا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔